والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. پہلے صحابہ کی تعریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا حدیثی منہج دیکھتے ہیں. صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو حالت ایمان میں ملا ہو اور بحیثیت مسلم اس کا انتقال ہوا ہو. بینا و نابینا اور مرد و خواتین سبھی اس میں شامل ہیں. رہے وہ لوگ جو مرتد ہو گئے اور کفر کی حالت میں مرے وہ ان میں شامل نہیں ہیں، جیسے ابن اخطل ہے، ربیہ ابن امیہ ہے اور مقیس ابن صبابہ ہے. لیکن پہلے مسلمان ہوئے پھر مرتد ہوئے اور آپ کی وفات کے بعد پھر وہ مسلمان ہوئے تو وہ صحابی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ارتداد نے اس کی صحابیت کو ختم کر دیا. مرتد ہوا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں تک وہ مسلمان نہیں ہوا اور بعد میں اس کو خیال آیا آپ کی وفات کے بعد کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو اب وہ پہلے جو صحابی تھا وہ درجہ ختم ہوگا اس کا. اب بعد میں جب مسلمان ہوا ہے تو اب اس کی اس اسلامی حالت جس دور میں ہوئی ہے وہ نبی علیہ السلام کا دور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کو تابعی کہیں گے، صحابی نہیں کہیں گے. جیسے قرہ ابن حبیرہ ہیں اور اشعث ابن قیس ہیں. رہے وہ جو مرتد ہوئے اور نبی علیہ السلام کی حیات میں ہی واپس اسلام میں پلٹ آئے تو ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ لوگ بھی صحابی نہیں ہو سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمان تو تھے مگر آپ کو مل نہ سکے، دور دور علاقے میں رہتے تھے اور مل نہیں سکے آپ کو. جیسے ابو عبداللہ الصنابحی ہیں، یہ دور تھے، کسی قبیلے میں رہتے تھے، مسلمان تھے اور اسلام پہ عمل بھی کرتے تھے. بہت سوچتے کبھی جاؤں نبی علیہ السلام کو ملوں، تو بہرحال ایک دفعہ نکلے تو مدینہ پہنچے تو راستے میں ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے. تو انہوں نے آپ کو حجرہ مبارک میں اس چارپائی پر دیکھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی. زندگی میں نہیں مل سکے مگر آپ کی نعش مبارک کو دیکھا ہے، تو یہ صحابی نہیں ہے. تو صحابی کی جمع کیا ہے؟ اصحاب یا صحابہ. صحابہ بھی ہے، صاد کی زیر کے ساتھ بھی اس کو پڑھتے ہیں. صحابہ اور صحابہ اور اصحاب، یہ تینوں سٹائل ہیں جمع کے. تو یہ تو صحابی کی تعریف ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر صحابی حدیث روایت کرے، یہ بھی یاد رکھیے. 1,24,000 اگر صحابی میدان حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ موجود ہیں یا لاکھ سے زائد موجود ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر صحابی حدیث روایت ہی کرے. اکثر صحابہ نے پوچھے گئے فقہی مسائل کے جواب میں بجائے اپنی رائے دینے کے صرف حدیث رسول کے بیان کرنے پر اکتفا کیا. یہ کل میں نے آپ سے تھوڑا سا ذکر کیا تھا. یہی ان کی روایت ہوتی اور یہی ان کا جواب ہوتا تھا. بس لوگ ان سے سوال کرتے کہ بھئی آپ بتا سکتے ہیں کیسے کرنا ہے، تو وہ جواب دیتے میں نے اللہ کے رسول کو یوں کرتے دیکھا. بس اتنا وہ تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ یہ تیسری قسم ہے. آبزرویشن ہے، آپ کے ورڈز نہیں ہیں. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عمل بھی نہیں ہے. عمل ہے مگر صحابی کی آبزرویشن ہے، تو وہ اس آبزرویشن کو اپنے لفظوں میں بیان کرے گا. یہ اعزاز اگر خلفائے اربع کو ملا ہے، یعنی ان سے فقہی مسائل صحابہ کرام نے یا دیگر لوگوں نے پوچھے ہیں، تو بلال، صہیب، سلمان اور ابو ذر بھی پیچھے نہیں رہے. ان سے بھی لوگوں نے سوال کیے ہیں اور انہوں نے بھی حدیثیں پھر بتائی ہیں لوگوں کو. اور صحابیات بھی اس میں برابر کی شریک ہیں. دین کے معاملے میں کم علمی یا لا علمی ان کی صحابیت یا ثقاہت پر اثر انداز نہیں ہوتی. یعنی ہم یہ کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صحابی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے. اور العرس ابن عمیرہ نام کے الکندی، العرس ابن عمیرہ الکندی ایک صحابی ہیں.
ان کی ایک آدھ حدیث ملتی ہے. اب وہ ان نون سے آدمی ہے لیکن ہیں صحابی. اب یہ کہیں وہ بڑے عالم نہیں ہیں تو ان کو صحابیت سے نکال دیا جائے، یہ غلط بات ہے. کیونکہ صحابی کی جو تعریف ہم نے پڑھی ہے وہ یہی پڑھی ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، یعنی آپ اپنی لائف میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ ملا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو اور اسی حالت پر اس کا انتقال ہوا ہو. تو صحابی حدیث دان تھے مگر ان کا ورع اور تقوی انہیں روایت حدیث میں چوکنا رکھتا. پھر ان کی خواہش یہی ہوتی کہ کاش اس حدیث کو کوئی دوسرا بیان کر دے. یہ بھی خواہش ہوتی تھی. لوگ اگر آ کے پوچھتے کہ بھئی آپ یہ مسئلہ بتائیں تو وہ کہتے فلاں کے پاس جاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ابن مسعود کے پاس جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہو گیا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا. پھر انہوں نے دعا دی کہ الحمدللہ جو میرے ذہن میں تھا کوئی غلط نہیں تھا، لیکن میں نے احتیاط یہ برتی کہ وہ بڑے ہیں، شاید ان کو زیادہ علم ہے. تو انہوں نے جو بتایا ٹھیک ہے، ریفر کر دیا نا کہ جاؤ ان سے پوچھیے. ان کے بارے میں گھڑی روایات اور گھڑنے کا رجحان اگر کسی کا ہو تو ظاہر ہے وہ خود جھوٹا ہے، نہ کہ اصحاب رسول. یعنی صحابہ کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ روایتیں گھڑتے تھے یا خود انہوں نے روایات کو گھڑا ہے، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ایسے بنا کے آگے پیش کر دیا، یا ان میں گھڑنے کا رجحان تھا، تو یہ بات غلط ہے. یہ خود جھوٹا ہو سکتا ہے، صحابی رسول نہیں ہو سکتا. کیونکہ صحابہ کہتے تھے واللہ ما کننا نعرف ما هو الکذب، اللہ کی قسم ہم اتنا نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. یہ صحابہ کے الفاظ ہیں. کیونکہ آپ نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ واقعی ہم دین کے معاملے میں یا ویسی آپس کے تعلقات میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اس صحابہ کرام عادل ہے. عادل یہ ایک بہت اہم جملہ ہے. یہ اس لیے بولا گیا ہے کہ ہمارے ہاں اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ صحابہ کرام کو عادل نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے تھے. تو اس کے جواب میں اہل سنت نے یہ کہا کہ نہیں، صحابہ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول، سب کے سب صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. کیا مراد ہے عدالت سے؟ کہ موافق اور ناموافق حالات میں وہ اپنی طرف سے کوئی جھوٹ گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. یعنی موافق اور ناموافق حالات یہی ہوتے ہیں نا، جنگ میں ہی ہوتے ہیں نا. ادھر ام المومنین سید عائشہ ہیں اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ موافق دونوں کے لیے، موافق حالات بھی ہیں، ناموافق بھی ہیں. لیکن جیتنے کے لیے کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی حدیث گھڑ لیتا اور سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا؟ لیکن ایسے حالات میں بھی انہوں نے یہی سمجھا کہ بہت بڑا گناہ ہوگا اگر ہم کوئی ایسی جھوٹ گڑیں اور اپنی طرف لوگوں کو کھینچیں. تو کوئی بھی حالات ہوں وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کے نام پر کوئی جھوٹی حدیث نہیں گھڑ سکتے. یہ ہے صحابی کا عادل ہونا. یہ مطلب ہے الصحابۃ کلہم عدول، سب صحابی عادل ہیں. تو اس کو دیکھنا ہے. باقی رہا یہ کہ وہ ان کے درمیان آپس کے اختلافات تھے تو کوئی بات نہیں. اختلاف گھر میں بھی ہوتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان بھی ہوتا ہے، بہن بھائی کا بھی اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی کا بھی اختلاف ہوتا کہ نہیں؟ بتائیں آپ کا اختلاف نہیں ہے گھر میں، ہے نا؟ بھائی سے ہو سکتا ہے، دوسری بہن سے ہو سکتا ہے، والدہ سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف ہوتے ہیں تو نیچرل چیزیں ہیں یہ. اور صحابہ کرام کے درمیان بھی اگر اس طرح کے اختلافات تھے تو وہ ان کا اجتہاد ہے. صحابہ کے آپس کے اختلافات کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ. ٹھیک ہے، مشاجرات صحابہ. جیسے آتا نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یؤمنوک فیما
شجرہ بینہم، یہ شجرہ کا جو لفظ ہے اسی سے مشاجرہ لیا ہے، اور باب مفاعلہ ہے، جیسے مضاربہ ہوتا ہے، مقاتلہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، تو مشاجرہ کا مطلب آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا۔ تو یہ جو مشاجرات ہیں، باہمی اختلافات، یہ صحابہ کرام کے درمیان نیچرل ہیں، وہ انسان تھے، لیکن ذاتی اختلافات نہیں ہوتے تھے ان کے، وہ سوچ کے اور آئیڈیا کے اختلاف ہو سکتے ہیں، اور اس اختلاف میں ہر صحابی مجتہد ہے، اس کے پاس اپنی ایک دلیل ہے، بغیر دلیل کے کوئی دوسرے سے اختلاف نہیں کرتا۔ تو مجتہد کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ المجتہد قد یصیب و یخطئ، کہ مجتہد ہو سکتا ہے وہ اپنے اجتہاد میں کبھی کامیاب ہو اور کبھی وہ غلطی کرے۔ اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، ایک اجر۔ یہ کیوں؟ غلطی پہ اجر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں بڑا مخلص ہے، تو اس کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اس کو ریوارڈ دے رہا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو عام مجتہد کے بارے میں ہمارا اگر یہ نقطہ نظر ہے تو صحابہ کو بھی ہم یہی نقطہ نظر اپنا کے یہی مقام دے سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب کیا تھے؟ مجتہد تھے، اور مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مجتہد سے جب غلطی ہو تو کیا اس غلطی کے بعد ہم اس کا احترام کھو دیتے ہیں؟ نہیں، پھر بھی احترام باقی رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ سب مجتہد تھے، ان کی غلطیاں نوٹ کی جاتی تھیں، یا تو اسی درس میں بتا دی جاتی تھیں یا دوسرے دن بتانے والا بتا دیتا تھا، اور وہ مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مسئلہ بتایا، دوسرے دن اس شخص کسی اسٹوڈنٹ نے آ کے کہا کہ جناب اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ ہے، تو یہ سنتے ہی فرمانے لگے کہ کل یرد الا صاحب ھذا القبر۔ مسجد نبی میں بیٹھے تھے نا، تو نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ہر شخص کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے۔ تو مان لیا کیا ہے، لیکن اس ماننے سے کیا ان کا احترام ہمارے دلوں میں کم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ عاجزی ہے ان کی، علم کا غرور نہیں ہے، اور یہی عاجزی جہاں اللہ کو پسند ہے مومنوں کو بھی پسند ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ ابھی مدینہ، مکہ، عراق، ادھر ادھر کافی گھوم پھر کے علماء سے ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور فتوے بھی دے رہے ہیں، اور جو فتویٰ دیتے ہیں ان کا خاص سٹائل ہے اور خاص نقطہ نظر ہے۔ یہ فتاویٰ دینے کے بعد جب وہ بلکہ کتاب بھی لکھ لیتے ہیں، اور کتاب میں اپنے فتاویٰ کو بڑے پرزور اور مدلل دلائل سے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کے بعد جب وہ مصر داخل ہوتے ہیں، مصر میں جا کے ان کے مختلف علماء سے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کا نقطہ نظر یکسر بدل جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مصر میں آنے سے پہلے کے جتنے بھی فتوے ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں کہ اب میری رائے یہ ہے، اب میری رائے یہ ہے، وہ فتویٰ نہیں چلے گا۔ تو کیا ہے اس میں؟ کوئی معیوب چیز ہے؟ ہم مجتہدین کے بارے میں، اپنے مجتہدین کے بارے میں اگر اتنے خوشگمان ہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں کیوں نہ ہو؟ اور ہونا چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، کیونکہ اس نسل نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے۔ کوئی بھی مجتہد یا فقیہ ان کے عدل اور تقوی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ان کی روایت ناقابل تردید اور عدل پر مبنی ہے۔ ان کے کھرے ایمان اور مخلصانہ جذبے کے مقابل کوئی نسل نہیں ہے۔ ترویج حدیث میں اس نسل نے جس قربانی اور جان فشانی سے حصہ ڈالا ہے، کوئی بھی کسی لحاظ سے ان کا برابر کا نہیں۔
بلکہ کسی بھی اور اعتبار سے بھی، اسلام کی پروموشن میں بھی، اس کی راہ میں قربانیاں دینے میں بھی۔ تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زبان کو صحابہ کرام کے مابین ہونے والی چپقلش سے بچا کر رکھے، اس میں سائیڈڈ نہ ہو، یعنی میں اس سائیڈ کو لے لوں اس کو نہ لوں، نہ میں حضرت عائشہ کی ہمدردی دل میں رکھوں، حضرت علی کے ساتھ غصہ کا اظہار کروں نہ، یا سیدنا علی کا اپنا خیال رکھوں اور ام المومنین سے نفرت کروں نہ، کسی کے بارے میں میرے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے۔ مجتہد تھے، جی سمجھے، مجتہد تھے، ہر ایک کی اپنی ایک خیال آ گیا، اس کو خیال گمان پہ آ گیا اور وہ غالب ہو گیا اور اس پہ وہ اڑ گیا، تو کوئی حرج نہیں۔ خوبی یہی ہوتی ہے، علم کی خوبی بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان جو اپنی رائے دے تو پھر اس میں ڈاما ڈول نہ ہو، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے اور دلیل کی بنیاد پہ وہ پرعزم ہوتا ہے، اسے اعتماد ہوتا ہے۔ تو دلیل بھی نہ ہو پھر بھی اڑ جائے تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ان کے ہاں آپس میں اختلاف ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آج بیٹھ کے یہ فیصلے کریں کہ ان میں کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ ہمیں نہ دلائل کا پتہ ہے، نہ حالات کا پتہ ہے، اور نہ ہی اس سچویشن کا پتہ ہے جو ہمارے ارد گرد لوگوں کی تھی، وہ کیا باتیں کر رہے تھے، کیا مجبوریاں تھیں، کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ایک رائے پختہ ہوئی اور پھر اس کے بعد دوسرے کی رائے بھی پختہ ہوئی اور آپس میں وہ لڑ پڑے۔ ہاں، خیر کے کلمات ان کے حق میں ضرور گئے صحابہ کرام کے بارے میں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ واسطیہ میں لکھتے ہیں، وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل سنہ والجماعت کے اصولوں میں ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ سلامت قلوبہم وَأَلْسِنَتِہم لِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان اپنے دل اور اپنی زبانوں کو صحابہ رسول کے حق میں محفوظ رکھتے ہیں، کما وصفہم اللہ بہ فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ ترجمہ تو آتا ہے نا؟ پھر وطاعتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ، اور پھر اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اس کو مانتے ہوئے بھی ہمیں اپنے دل میں، اپنی زبان میں ان کا احترام باقی رکھنا چاہیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں یا برا بھلا مت کہو، گالیاں نہ دینا، انہیں برا بھلا مت کہنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو تب بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے مقام پر یا آدھے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی بہت اونچے، بہت بڑا درجہ ہے ان کا، رضی اللہ عنہم۔ تھوڑی بات نہیں ہے، اور تھوڑی بات نہیں ہے کہ اللہ ان کو یہ کہے کہ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ جو ان کے دلوں میں ایمان ہے اللہ نے اس کو بھی جان لیا ہے۔ اور یہ تھوڑی بات نہیں ہے کہ ان کے ایمان کو آئندہ نسلوں کے جو ایمان ہیں ان کو کہا کہ تمہارا ایمان ان کی کسوٹی کے مطابق ہوگا، ان کی کسوٹی پر ہوگا تو ایمان قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو اس کو معیار بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس طرح تم ایمان لائے ہو ویسے اگر لوگ ایمان لائیں تو پھر تو ہدایت پر ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کا تو احترام بڑھ جاتا ہے قرآنی آیات کو پڑھ کے اور نبی علیہ السلام کی تاکید کو پڑھ کے۔ تو جس کے دل میں ان خیار امت، یعنی امت کے انتہائی بہترین لوگ جو مومن بھی تھے اور انبیاء کرام کے بعد سادات اولیاء بھی تھے، بڑے بڑے اولیاء کے ہیڈز تھے یہ،
ان کے بارے میں کوئی کینہ ہو جس کے بھی دل میں، تو اس سے بڑھ کر اور زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ایک کتاب ہے العقیدہ الطحاویہ، یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی جو تھے یہ حنفی تھے، مگر عقیدے کے اعتبار سے بہت زبردست تھے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو مسالک ہیں نا، ان کے بڑے عجیب و غریب رویے ہیں، بڑے عجیب و غریب دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، مگر اوپر دیکھا جائے، بیچ میں گھس کے دیکھا جائے تو جس شخصیت کو بنیاد بنا کے مسلک کی دعوت دی جاتی ہے، اس سے عقیدت ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی لوگوں کو ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ مثلا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، انہوں نے اس کتاب میں، اپنی اس کتاب میں عقیدہ الطحاویہ میں جو عقیدہ لکھا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کھرا صاف ستھرا جو اہل سنت کا ہے۔ اور امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے کتاب لکھتے ہیں، مگر ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں کی جو احناف ہیں وہ اس کتاب کو پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کریں گے، اور عقیدے کے اعتبار سے ہم امام ماتوریدی کو پسند کریں گے۔ وہ لیٹر سکالر ہیں اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل مختلف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو دیکھیے عقیدے میں امام اور ہے اور فقہی مسائل میں امام اور ہے، دو اماموں کو مانا جاتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی مانا جائے، اور جو ان کا نظریہ ہے جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے اس کو پڑھانا چاہیے، مگر اس کو نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کتاب کو اپنے ہاں مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا، اور فقہی مسائل ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کوئی عجیب سی وہ تضاد ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ چلیے آگے، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء سلف اور ان کے بعد آنے والے علماء جو حدیث و اقوال صحابہ کے عالم تھے اور صاحب فقہ و نظر تھے، وہ سبھی اصحاب رسول کو ہمیشہ اچھے انداز سے یاد کرتے، بلکہ جو بھی انہیں برے لفظ سے یاد کرتا اسے وہ غیر سبیل یعنی دین کی راہ پر نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ماضی کے جتنے علماء ہیں ان کو علماء سلف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 صدی سے پہلے کے بھی لے لیں اور 3 صدی کے بعد سے لے کر اب تک وہ علماء جن کا منہج قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا منہج تھا اس کو علماء سلف کہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا خلفاء سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں، رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان سے عرض کی گئی اور سیدنا معاویہ؟ فرمایا کوئی بھی زمانہ علی میں سیدنا علی سے زیادہ خلافت کا حقدار نہ تھا، یوں کہہ دیا، مگر اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ پر رحم فرمائے۔ برا بھلا نہیں کہا، پھر بھی دعا کی ان کے لیے، سبق دیا ہے۔ خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہاں شیخین بھی تشریف فرما تھے۔ شیخین کون ہیں؟ اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کو بھی آپ کی خدمت میں لایا گیا، دونوں اندر آئے اور دروازے بند کر دیے گئے۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، کچھ دیر ہی نہ گزری تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، قضا علی و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر فوراً ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے نکلے اور ان کی زبان پر یہ تھا، غفر علی و رب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. یہ ایک خواب ہے، لیکن ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے مابین جب یہ لڑائی کا آغاز ہوا اور دونوں طرف سے فوجیں تیار ہو رہی تھیں، تو ادھر کون تھا، عیسائی حکمران تھا کسی یورپین ملک کا، تو اس نے خط لکھا امیر معاویہ کو کہ ہمیں افسوس ہے کہ ایک مسلمانوں کا بڑا گروپ جو ہے وہ آپ کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم اپنی فورسز آپ کو بھیج سکتے ہیں. اور روم کا کوئی رومن امپائر کا کوئی ہیڈ تھا، اس نے لکھا. تو یہ خط وصول کرتے ہی سیدنا امیر معاویہ نے نیچے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا یا الکلب الرومی، اور رومی کتے، ہم دو مسلمان بھائیوں کی لڑائی میں اپنے رال ٹپکا رہے ہو. یاد رکھو اگر تم نے ہمارے کسی کے بارے میں بھی کوئی غلط فہمی کا شکار تم ہوئے تو امیر معاویہ جو ہے وہ علی کا ایک ادنا سپاہی بن کے اس کی قیادت میں تمہارے خلاف لڑنے کو تیار ہے. یہ سیدنا امیر معاویہ نے اس کو یہ جواب دیا تھا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کفر اسلام کی کوئی یہ جنگ تھی، آپس میں غلط فہمی کی جنگ تھی، بس اتنی سی بات ہے. لیکن الرٹ تھے کہ دشمن واقعی ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ گئے یا ہم میں سے کسی نے ہم ان دونوں میں سے کسی نے ہم سے کوئی مدد مانگ لی تو پھر ہمیں دونوں کو کچلنے میں بڑی آسانی ہوگی. پہلے مل کے ایک کو کچلیں گے، پھر اکیلے ہو کے دوسرے کو قتل مار دیں گے. تو اس لیے صحابہ الرٹ تھے اس معاملے میں. ایک شخص نے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ سیدنا علی سے لڑے. امام ابو زرع رازی نے فرمایا تمہاری خرابی ہو، سیدنا معاویہ کا رب بڑا رحیم ہے اور ان کا حریف بڑا کریم، یعنی حضرت علی. تم کون ہوتے ہو ان دونوں کے درمیان آنے والے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان دونوں صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا پوچھا گیا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ٹھیک ہے نا. امام اوزاعی فرماتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سیدنا علی اور سیدنا عثمان کے مابین جو کچھ ہوا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سیدنا عثمان کی بھی اسلام قبول کرنے میں سبقت تھی اور سیدنا علی کی بھی، ان کی بھی رسول محترم سے اور سیدنا عثمان کے ساتھ رشتہ داری تھی اور سیدنا عثمان کی بھی. بس دونوں میں ایک کو آزمایا گیا اور دوسرا محفوظ رہا. ان سے پوچھا گیا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے مابین جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے. فرمایا ان کی بھی رشتہ داری تھی اور ان کی بھی. ان میں ایک نے اسلام میں سبقت لی اور دوسرے نے نہیں، مگر دونوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے ضرور کی. متقی آدمی تو ضرور سوچتا ہے یار میں لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں برحق بھی ہوں، لیکن کیا یہ لڑنا میرا درست ہے؟ ٹھیک ہے سب میرا ساتھ دے رہے ہیں، میرا لڑنا درست ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے. یہ آزمائش ہی ہے نا اس کے لیے. تو اس وجہ سے یہ سوچ یہ ہوتی تھی اس وقت کہ آزمائش ہی ہے. وَلَتُبْلَوُنَّ جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. ٹھیک ہے نا. وَلَتُبْلَوُ لام اور نون پہ شد جو ہے لَوَنَّ یہ قسم کا معنی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قسم اٹھا میری ذات کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں میں ضرور آزماؤں گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی. تو یہ آزمائش تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے، تو ان کی بھی ہوئی. لیکن الحمدللہ ان کی آزمائش میں آپ یہ دیکھ لیں
کہ ان سے وہ غلط کام نہیں ہوئے کہ جس طرح عام طور پر ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کر ڈالتے ہیں. یہ کام انہوں نے نہیں کیے. ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں مگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم واقعی ایسے ہیں، ان سے بہتر ہیں. کیونکہ برا بھلا تو وہ اس کو کہتا ہے جو اس سے بدتر ہو، لیکن جو بدتر انسان ہو وہ اپنے سے کہیں بہتر کو برا بھلا کہے تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے انسان تھوک پھینکے جو اس کے منہ پہ ہی آئے. تو یہ حالات ایسے ہی ہیں. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں سیدنا امیر معاویہ کے ناک میں پڑی مٹی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے. کسی اور نے المعافی ابن عمران سے پوچھا دونوں میں کون افضل ہے، امیر معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ غضبناک ہو کر فرمایا تم ایک صحابی رسول کو تابعی کی سطح پر لانا چاہتے ہو؟ وہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں. سیدنا امیر معاویہ آپ کے صحابی ہیں، ام المومنین کے بھائی ہیں، کاتب ہیں اور امین وحی ہیں. ابو توبہ ربیع یا ربیع فرماتے ہیں سیدنا معاویہ صحابہ رسول کا ستر ہیں، پردہ ہیں. جب آدمی کسی کا پردہ اٹھا لے تو پھر وہ آگے بھی جھک مارنے کے لیے دیکھتا ہے. ان کا بڑے سخت لفظ ہیں. ابراہیم ابن میسرہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سے زندگی بھر اب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو زندگی بھر کسی کو مارتے نہیں دیکھا مگر ایک انسان کو جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو انہوں نے اسے کوڑے مارے. تو یہ صحابہ کرام کا ایک مقام ہے. تو اس طرح صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کا یہ کہنا علماء کا کہ الصحابۃ کلہم عدول، تو یہ عدالت ان کی داغدار نہیں ہونی چاہیے. اہل تشیع حضرات یا اسماعیلی یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں وہ بھی ہم جیسے انسان تھے. اگر ہم ایک دوسرے پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے، ان پہ نہیں ہو سکتا. ہمارے جو معاملات ہیں ان کی درستگی کے لیے ہم اگر اپنے ماضی کو درست نہیں کریں گے تو ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ بھی ایک موقف ہے. خلافت و ملوکیت نام کی کتاب پڑھیں تو اس میں اس قسم کا موقف اپنایا گیا اور اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ. یہ اقربا پرور تھے، انہوں نے دولت کا قومی دولت کو لوٹا، عام استعمال کیا، اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو اہم پوزیشنیں دیں. تو بھائی خدا کا خوف یار، ایسے کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ ایسا کریں جو زندگی بھر امیر ترین انسان تھے، جنہوں نے بہت کچھ دیا. آخری وقت میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، پانی تک وہ کنواں جس کو انہوں نے وقف کیا تھا اس کنواں کا پانی پینے سے وہ محروم کر دیے گئے تھے، اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں. کیا بنایا انہوں نے، کیا ساتھ کیا لے کے گئے اپنے ساتھ؟ نہ حضرت ابو بکر نہ حضرت عمر، فوت ہوئے تو مقروض تھے. اور سیدنا عثمان کا بھی یہی حال ہے. کون سی جائیداد تھی ان کی؟ سب کچھ تو دے دیا انہوں نے، اور پھر ان کے بارے میں یہ سوچا جائے اقربا پرور تھے. تو بہرحال یہ سب باتیں ہیں ادھر ادھر کی تاریخ کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بنو عباس میں لکھی گئی اور اس میں تعصب تھا امویوں کے ساتھ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی تھے، سیدنا امیر معاویہ اموی تھے، اور پھر ان کے خاندان کو جو بھی جس طرح بھی ان کو پیش کیا گیا، نفرت پیدا کر دی گئی، اور یہ نتیجہ نکلا ہے جو ہم اس وقت اب دیکھ رہے ہیں. آخری پیرا ہے اکابر صحابہ کی روایات کم کیوں؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیے جی جو چھوٹے صحابہ ہیں نا ان کی روایات بہت سی ملتی ہیں، اور نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، تھوڑا عرصہ ان کو رہنے کا موقع ملا، انہوں نے تو روایات بہت کی، مگر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کی روایت ملتی نہیں ہے، ہمیں نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ کہ بعد کے لوگوں نے، چھوٹے بچوں نے
یہ چھوٹے لوگوں نے جو صحابہ تھے انہوں نے بعد میں پھر بہت سی اپنی روایات گڑھی ہیں اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے مشہور کر دی ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اکابر صحابہ کی بڑی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے پھیل گئی. کوئی مصر چلا گیا، کوئی عراق، اور پھر کوئی شام، کوئی افریقہ، کوئی مکہ، کوئی ادھر ادھر کے جو مختلف علاقے تھے وہاں جا کے سیٹل ہو گیا. اور یہ سب مشنری جذبے سے سب گئے ہیں کہ وہاں کوئی انہوں نے جا کے کوئی پرسکون کو گھر نہیں بنانا، بلکہ جا کے لوگوں کو دین پڑھانا ہے، دین سکھانا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ان صحابہ کرام کے اس کردار کو اگر دیکھا جائے تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے ان کی کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جہاں بھی گئے نا اسی جذبے سے گئے ہیں. اور اس جذبے کے جو نتائج ہیں اگر آپ دیکھیں، مصر میں اگر صحابہ گئے ہیں تو مصری لوگوں کو جس طرح انہوں نے اسلام پڑھایا ہے، ایسا پڑھایا ہے کہ انہوں نے اپنی لینگویج چھوڑ دی. وہ ایجپشن لینگویج جو تھی انہوں نے چھوڑ دی، جو فرعونی زبان تھی، انہوں نے عربی کو سیکھ لیا. اس طرح سیریا میں گئے ہیں تو سیریک زبان جو تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی. پوری پبلک نے عربی زبان کو بڑے محبت سے قبول کیا، اور عراق کی جو ببلین زبان تھی وہ بھی انہوں نے چھوڑ دی. یہ محنت کا ایک نتیجہ ہے، جہاں انہوں نے بیٹھ بیٹھ کے لوگوں سے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی دین کو پہنچایا ہے، اور قرآن مجید کے محبت دل میں ڈالی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عربی میں سنا کے ان کو یاد کرایا، اس کی قدر بتائی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اپنی زبانیں اوریجنل زبان ہی بھول گئے اور عربی زبان کو اپنا لیا. اور آج بھی الحمدللہ یہ زبان اب تک زندہ ہے ان کے یہاں. آج عراقی کا نام لیں، سیرین کا نام لیں یا ایجپشن کا نام لیں تو ہمیں پہلے ہی خیال یہ آتا ہے ان کی زبان عربی ہے. ورنہ آپ ذرا اس پہ جا کے دیکھیں، نیٹ پہ ایجپشن لینگویج کے آپ نے دیکھیں وہ کس طرح وہ ان کے الفابیٹس بنے ہوئے ہیں، جانوروں کی شکلیں ہیں. دیکھیے کبھی آپ کبھی کچھ ٹائپ کرنے لگے نا تو جو لینگویج اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فونٹس کیا کیا ہیں، ان میں ایک ایجپشن فونٹ کو بھی ذرا کلک کریں تو اس میں آپ کو ان کے فونٹس جو ملیں گے ان میں چھوٹے چھوٹے جانور، کوئی کس شکل کا ہے کوئی کس شکل کا ہے، ایسے ہی ان کے حروف تھے. تو وہ زبان اب زندہ نہیں رہی، اور سیریک بھی زندہ نہیں رہی، اور اسی طرح ببلین زبان جو تھی عراق کی، جو پرانی زبان چلی آ رہی تھی، وہ بھی زندہ نہیں رہی. تو یہ فائدہ ہوا ہے صحابہ کرام کا ان علاقوں میں جا کے بیٹھنا، لوگوں کو پڑھانا قرآن کو، نبی علیہ السلام کی احادیث کو، پھر وہاں جو پھیلائی ہیں انہوں نے یہ باتیں، تو اس سے بے شمار اسکالر نکلے ہیں دین کی خدمت کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جناب ان کی روایات بہت کم ہیں، ان کے شاگرد بہت زیادہ ہیں، ان کے اثرات دیکھ لیجئے. اور پھر مدینہ سے باہر رہتے ہوئے وہ جلد فوت بھی ہو گئے. وہ نکلے ہیں تو واپس نہیں آئے. ہجرت کا جو ایک فائدہ ہے وہ انہوں نے یہ بھی اٹھانا چاہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پردیس میں فوت ہوں، اور میری کم از کم کل قیامت کو میری گواہی ہو قبر سے کہ اللہ میں نے اپنے وطن کو چھوڑا تیرے دین کی خاطر، اور یہاں آیا تیرے دین کی خاطر، اور یہیں میں دفن ہو گیا. میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، دنیا کی محبت مجھ میں نہیں تھی، تیرے دین کی محبت تھی. تو اس کی وجہ سے روایت حدیث ان سے کم ہوئی ہے. آخری 3 خلفاء سے بکثرت روایت اس لیے ہوئی کہ وہ خلیفہ بنے، انہوں نے فیصلے کیے، اور لوگوں نے مرکز خلافت آ کر ان سے مسائل دریافت کیے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان سے روایات بہت سی ہوئی ہیں. اکابر صحابہ میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان میں سیدنا ابو بکر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، سعید ابن زید، ابی ابن کعب، سعد ابن عبادہ، عبادہ بن الصامت، اسید ابن حذیر اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. گو ان سے کم روایات ہیں مگر شریعہ اسلامیہ کا وہ قیمتی اثاثہ ہیں. معاذ بن جبل کتنی کیا عمر تھی؟ 37، بلکہ بہت کم عمر میں وفات ہو گئے تھے. ان کی روایتیں موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو یمن رخصت کیا تو مدینہ میں ہی آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وہ سواری پہ سوار ہیں اور آپ پیدل ان کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، نصیحت کرتے جا رہے ہیں، اور بالکل ایسا پوائنٹ آیا جہاں ان کو آگے خدا حافظ کہنا تھا تو راستے میں ہی آپ ان سے جو باتیں کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، معاذ مجھ سے چند باتیں لے لو، شاید
میں آئندہ سال تم سے نہ مل سکوں. یہ جملہ آپ نے فرمایا اور ایسا ہی ہوا. تو معاذ چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی جوانی کی عمر میں ہی فوت ہو گئے. لیکن ان کا باقی سرمایہ موجود ہے حدیث کی صورت میں جو انہوں نے روایت کی ہیں. اسی طرح جو ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی شہادت ہو گئی. اور سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کو بھی کچھ زیادہ حضرت عمر کے وفات کے بعد کچھ زیادہ عرصہ زندہ رہنے کا موقع نہیں ملا. تو یہ صاحب ہیں. سعد بن عبادہ تو بڑی جلدی فوت ہو گئے تھے. تو اسی طرح بہرحال ان سے جو بھی روایات ہیں، اکابر صاحب ہیں، یہ بڑے بڑے صاحب ہیں جن کو اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا بڑا موقع ملا ہے، مگر انہوں نے اپنے علم کو اپنی اولاد میں یا اپنے ارد گرد دوسروں کو پھیلایا ہے، ان کو دیا ہے، کنجوسی نہیں کی. لیکن چھوٹے صحابہ کو بھی مگر موقع ملا ہے تو وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ ایک تو ان کا بچپنا تھا اور انہوں نے ان چیزوں کو ازبر کر لیا تھا، اور دوسرا ایک کہ بڑے صحابہ کو ملے بھی تھے، ان سے بھی بہت کچھ سیکھ لیا تھا. کچھ نبی علیہ السلام سے سیکھا تھا، جیسے سید عائشہ ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. آپ جب فوت ہوئے تو سیدنا ابن عباس کی عمر 8-9 سال کی تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ کتنی تھی؟ 18 سال تھی زیادہ سے زیادہ. پھر باقی بڑا لمبا عرصہ ان کو زندہ رہنے کا موقع ملا، اور پھر اپنے بابا سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اپنے والد محترم سے جو بعد میں زندہ رہے 2.5-3 سال. پھر اسی طرح دوسرے صحابہ کرام سے بھی جو آتے تھے، ان کے پاس رشتہ دار تھے، قریبی تھے، وہ آتے تھے، ان سے وہ علم دیتی بھی تھیں اور ان سے سیکھتی بھی تھیں. بڑے بڑے صحابہ اہم ایشوز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کے مسائل پوچھتے تھے اور وہ جواب دیتی تھی. گو وہ شرم و حیا کے مسائل ہوتے تھے، مگر خود کہتی تھیں ہاں تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو بالکل اس طرح جیسے اپنی ماں سے پوچھتے ہو. اور ماں کا جب خیال آتا ہے تو انسان ذرا پھر زبان ٹھیک استعمال کرتا ہے. تو اس طرح پہلے محتاط کر دیتی تھی، پردے میں ہی ان کو جواب دے دیتی تھی. لیکن ان کا جو علم ہے ایسا علم ہے کہ انہوں نے اکثر صحابہ کرام کی جو روایات تھیں یا ان کا جو خیال تھا کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے اس کی اصلاح کی ہے اور اس پر ایک کتاب لکھی ہے. ایک بہت بڑے امام ہیں ہماری تاریخ کے، تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ کمنٹس جو انہوں نے صحابہ کرام کی روایات پہ دیے ہیں اس پر ایک کتاب لکھ دی ہے، اور کتاب پرنٹڈ ہے وہ. تو وہ کتاب بھی اس قابل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماشاءاللہ ذہانت تھی. یہ لوگ جیسے ابن عباس ہیں یا یہ ہیں، پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو صرف 4 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، اور اس میں 1 سال درمیان میں ان کو آپ نے کہیں اپوائنٹ کر دیا تھا اور 1 سال وہ دور رہے. پھر وہ چھوڑ چھاڑ کے واپس آئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. 3 سال کا عرصہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح گزارا ہے کہ لوگ مارکیٹوں میں جاتے تھے، بزنس کرتے تھے. انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی اس وقت. نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر بیٹھے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. کہتے تھے کہ میں چاہوں تو میں جا سکتا ہوں مارکیٹ، کوئی مزدوری کر کے اپنا کھا پی لیتا، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ وقت تھوڑا ہے، جو ہے میں نبی علیہ السلام سے سیکھ لوں اور بھوک برداشت کر لوں، مگر اس علم سے میں محروم نہ ہوں. اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ جو ہی آپ باہر نکلیں میں آپ کے ساتھ ہو لوں، اور آپ جو فرماتے ہیں وہ بھی سن لوں، جو کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لوں. یہ ایک سرمایہ ہے جو بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہوگا، دولت ہوگی جو میرے لیے نہیں بلکہ آگے میرے شاگردوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ سیدنا ابن عباس ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو انہوں نے جو روایات بیان کی ہیں وہ تمام احادیث کو اگر جمع کریں تو سب صحابہ کے مقابلے میں ان کی روایات بہت زیادہ ہیں. اب ان روایات پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک تو چھوٹے ہیں، پھر یہ کہ انہوں نے لمبا عرصہ نہیں گزارا، اور پھر اتنی زیادہ روایات کی ہیں. یہ کیا ہیں؟ اس کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو علماء نے ان روایات کو اکٹھا کیا ہے. تو ایک تو ان روایات میں ریپیٹیشن ہے. پہلی بات وہ ریپیٹڈ احادیث نکال دیں تو یہ 1/3 بھی نہیں بچتی. پھر وہ جو 1/3 ہیں وہ یہ سنگل نہیں ہیں ان کو روایت کرنے میں، بہت سے اور صحابہ بھی ہیں جو انہی روایات کو روایت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی سنی ہے نبی علیہ السلام سے.
تو اس طرح ان کی تائید بھی ہو جاتی ہے. اور پھر باقی جو بچتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 4 احادیث بچتی ہیں جن میں وہ منفرد ہیں، سنگل ہیں، جو اس کو روایت کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں. اب بتائیے اس طرح کے الزام لگا دینا کسی صحابی پہ کہ بڑی جنا انہوں نے فیبریکیشن کی، خوب پھیلایا، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے نہیں اور اس طرح انہوں نے کام کیا ہے، تو یہ محض جہالت پر مبنی الزام ہے. اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا محتاط انسان شاید کوئی ہو. وہ غریب بھی نہیں تھے کہ جس پر الزام لگائے کہ جی بھوکے ننگے تھے، ٹکڑے پہ آپ کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے تاکہ آپ ٹکڑے پھینکیں اور آپ گزارا کریں. نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. ابو ہریرہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو یمن سے چلے تو ان کا ایک غلام تھا، اس کو بھی کہا تم ساتھ چلو، ظاہر ہے غلام ہے، پراپرٹی ہے ان کی، اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو راستے میں غلام بھاگ گیا. کوئی بات نہیں، یہ چلتے چلتے آئے نبی علیہ السلام کو خیبر میں آ کے ملے. جو ہی ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، تمہارا غلام کہاں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول تو بھاگ گیا تھا. وہ آ گیا سامنے، وہ سامنے آ گیا. بڑے حیران ہوئے، یہ کیوں کیا؟ میں چاہتا تھا کہ آپ سے پہلے میں رسول اللہ کو مل لوں. کہ اچھا ایسی بات ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ غلام کو آزاد کرنا اس دور میں کوئی آسان کام تھا. ایک بہت بڑی پراپرٹی تھی، نیٹ کیش تھا، نیٹ کیش، کہ جب بھی چاہیں اس کو بیچ کے پیسے جیب میں رکھ لیں. یہ ہے ان کی عمارت، امیر ہونا یا غنی ہونا. ان پہ الزام لگایا جاتا. اگر نااہل تھے، یہ کہتے ہیں نااہل تھے. نااہل کیسے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان کو، نبی علیہ السلام نے بھی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اور حضرت عمر نے بھی اپنی عدم موجودگی میں مختلف علاقوں میں ان کو گورنر اپوائنٹ کیا ہے. کہاں ہے نااہل یہ؟ تو اس لیے یہ جو صحابہ کرام کے تراجم ہیں، ان کے حالات زندگی ہیں، ان کو ضرور آپ پڑھیں. بہت غلط قسم کے الزامات لگتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ یہ 4 کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں یہ آپ ضرور خرید لیں. محمد علی الصلابی کی جو کتاب ہے نا، سیدنا عمر پہ، سیدنا ابوبکر پہ، سیدنا عثمان پہ، سیدہ عائشہ پہ بھی ہیں، سیدنا حسین پہ بھی ہیں، سیدنا حسن پہ بھی ان کی کتاب ہے. یہ سب اردو میں شائع ہو گئی ہیں. بہترین چیزیں ہیں. آپ ان کو پڑھیں گی، بہت سے جو سوالات ہیں یا غلط فہمیاں ہیں جو ادھر ادھر سے ہمارے دماغوں میں ڈال دی گئی ہیں، وہ سب انشاءاللہ واش ہو جائیں گی. ذہن صاف ہو جائے گا اور قدر ہوگی ایسے علماء کی، ایسے صحابہ کرام کی. اور پھر انسان کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، شوق بھی، کہ یار یہ ایسے لوگ تھے تو میں کیوں نہ بنوں ایسا. ام المومنین پہ بھی انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی، محمد علی الصلابی نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. ان پر بھی جو اعتراضات کیے گئے ہیں بہت عجیب و غریب قسم کے، سب جواب دیا انہوں نے، کلیئر کیا ان کی لائف کو. تو وہ بھی کتاب ہے موجود، اس کو بھی دیکھیں آپ، کبھی مل جائے تو وہ پڑھیں. علم کو بڑھائیں، ذرا علم کو بڑھائیں، فائدہ ہوگا اس کا. تو یہ فائدے ہیں ان کو جاننے کے، ان کو سمجھنے کے. اور پھر یہ صحیح سوچ اگر ہو تو انسان اسی سوچ کو پھر آگے منتقل کرتا ہے. بہت سی گمراہیاں ہیں، گمراہ لوگ ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، ضال بھی ہیں، مضل بھی ہیں. ان سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، یہ کوشش ہو. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں یا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس طرح کا کوئی کردار ہونا ہمارے سامنے تو بڑے بڑے علماء کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور بڑی بڑی غلط فہمیوں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں خاص طور پر اس علم کو خوب پھیلایا جا سکتا ہے، کیونکہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے خاتون. دوسروں کے ٹارگٹ یہی ہیں کہ 100 مردوں کو خراب کرنے کی بجائے ایک عورت کو خراب کر دو. یہ حقیقت ہے. بلکہ 200 مردوں کا کہتے ہیں، 200 مسلمان مردوں کو خراب کرنے کی بجائے ایک عورت کو خراب کر دو. کیوں؟ یہ ایک عورت خراب ہوگی تو نہ صرف خود ہوگی بلکہ اپنی اولاد کو بھی کرے گی، اپنے شوہر کو بھی کرے گی، اپنے خاندان کو بھی کرے گی اور اپنی نسلوں کو بھی کرے گی.
تو مرد جو ہے اس کا تو کوئی نہیں، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کی ہر وقت لڑائیاں ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ. کوئی بات کرے گا لڑائی، کوئی بات کرے گا نفرت، مار کٹائی، یا رشتہ تعلق چھوڑ دیا، بس یہ ہوتا ہے. لیکن خواتین، ان کے اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں، پھر نسلوں پہ پڑتے ہیں، خاندان پہ پڑتے ہیں، یہ نقصان ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى